اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، سبق کا نام ہے سری نگر سے کرگل تک۔ کل ہم نے اس کا ایک پیرا پڑھا تھا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا پیرا۔ صفحہ نمبر ہے یہ 69۔ آپ نظر رکھ لیجئے اپنی کتاب کی طرف۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استان ہے اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جھاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ یہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہیں ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طریز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کارگل پہنچتے ہیں۔ یہاں تک ہی پڑھیں گی، کل سے آگے پڑھیں گی۔ ہاں، تو کل ہم سری نگر سے نکلے تھے۔ سری نگر سے نکل کے ہم کنگن سے ہوتے ہوئے سونامرگ پہنچ گئے تھے۔ سونامرگ کے بعد بالتل پہنچ گئے تھے، اور کل میں نے کہا یہ دونوں نام جو ہے کشمیری نام ہے۔ سونامرگ جو کہتے ہیں سونے کی چراگاہ کو کہتے ہیں، اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب ہم بالتل سے نکلتے ہیں تو دائیں طرف کے پہاڑوں میں پہاڑوں کے اوپر ایک مشہور تیرتھ استان ہے جس کا نام ہے امرناتھ۔ اور امرناتھ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر سے ہندو مذہب کے زائرین یاترا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ وہی استان ہے۔ دائیں طرف تو یہ ہے، اور جب بائیں طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک پہاڑ نظر آتا ہے، اس کا نام ہے زوجیلا۔ اسی پہ ایک سڑک بنائی گئی ہے جو لگتا ہے کہ دنیا میں جو سائنس اور انجینئرنگ کی جو ترقی ہے وہ یہاں پہ ہی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس پہاڑ سے سڑک نکالنا بہت ہی مشکل نہیں، ناممکن تھی، لیکن یہاں پہ نکالی گئی ہے۔ اور جب ہم اس زوجیلا درے کو عبور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اب ایک الگ دنیا میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف ہمیں وادیاں ہی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے وسیع و عریض چراگاہیں نظر آتی ہیں، مرغزار نظر آتے ہیں۔ اگر اصل حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو لداخ جو ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب ہم جب یہاں پہنچ گئے تو ہم نے جغرافیائی لحاظ سے بھی ہمیں فرق محسوس ہوتی ہے یہاں پہ، کیونکہ جب ہم کشمیر سے نکلے تھے تو یہاں پہ ہمیں برف پوش پہاڑ نظر آئے تھے، سرسبز وادیاں نظر آئی، گھنے جنگل،
لیکن جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو دوسری طرف تا حد نگاہ، تا حد نگاہ مطلب ہے جہاں تک ہماری نظر پڑتی ہے، جس حد تک ہماری نظر جاتی ہے، تو وہاں پہ کیا ہم دیکھتے ہیں، جو پہاڑ ہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہے، لیکن ان پہ کسی قسم کا کوئی پیڑ، کوئی پودا، کوئی جنگل نہیں ہے۔ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے یہ سری نگر جو جس سڑک سے ہم گزر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک گاؤں آتا ہے جو لداخ کا پہلا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے ماٹائن۔ ماٹائن لداخ کا پہلا گاؤں جو اس شہرہ پہ آتا ہے۔ لداخ کی جو زندگی ہے، جو ثقافت ہے، جو زبان کا نمونہ ہے، وہ ہمیں یہیں سے پتہ ملتا ہے، کیونکہ یہ ہماری زبان سے الگ ہے، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ ہم سے الگ ہے۔ اور ماٹائن کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو ایک جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ کا نام ہے دراس۔ دراس دنیا کی سرد ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی جو پہلی سرد ترین جگہ ہے اس کا نام ہے سائبیریا، اور سائبیریا کے بعد اگر دنیا میں دیکھا جائے تو دراس جو ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے سرد ترین جگہوں میں۔ دراس میں جب یہاں پہ موسم سرما چلتا ہے تو جو درجہ حرارت ہے وہ -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ جو ہے یہ سرسبز ہے، یہاں پہ کچھ جنگل ہمیں نظر آتے ہیں، یہاں پہ پیڑ پودے نظر آتے ہیں، شاداب ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب یہاں پہ جدید طرز کے آج کے دور کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ مکانات ایسے تعمیر ہوتے ہیں جو گرم تو رہتے ہیں لیکن بجلی سے نہیں بلکہ شمسی توانائی سے، یعنی سولر پینلز لگائے گئے ہیں۔ انہی سولر پینل سے وہ مکانوں کو گرم بھی کیا جاتا ہے، لائٹ بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے۔ دراس سے گزرنے کے بعد پھر سے ننگے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی وہ پہاڑ جہاں پہ درخت نہیں ہوتے ہیں۔ شاہراہ جو ہے یہ وہاں پہ ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا کا نام بھی دراس ہے۔ اس دریائے دراس کے کنارے جب خود یہ چلتی ہے تو ہم ایک اور گاؤں میں پہنچتے ہیں، اور اس گاؤں کا نام ہے خربوں۔ خربوں پہ جب ہم خربوں سے نکل گئے تو دور چوٹیوں پر جب اس وقت یہ جو سورج تھا یہ غروب ہونے کو تیار تھا، تو اس وقت کی جو سورج کی کرنیں ہیں جب ان چوٹیوں پر پہاڑ، تو ایسا لگتا ہے جیسے ان پہاڑوں پر سونا بچھایا گیا ہو، سونے کی چادر چڑھائی گئی ہو۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت ایک اور جگہ پہنچتے ہیں جس کا نام ہے کرگل۔ تو آج ہم کرگل پہ ہی اپنا سفر اختتام کریں گے، تو کل انشاءاللہ کرگل سے نکلتے ہوئے ہم لیہ تک جائیں گے، لیکن آج اتنا ہی۔ تب تک کل تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔